شہر مدینہ کے ادب کا مقام یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے محدث عالم، فقہ کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ شہر مدینہ جاتے ہیں تو خاک مدینہ کو اٹھا کے بوسہ دیتے ہیں۔ شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ خاک مدینہ کے اندر کوڑ یعنی جزام کے مرض کے لیے بھی شفا ہے۔ خود بتائیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کی برکت تھی کہ یثرب بیماریوں کا گڑھ تھا، اللہ نے مدینہ بنا دیا۔ اگر مدینہ میں شفا نہیں تو کائنات کے کس حصہ میں شفا ہوگی؟ امام مالک احادیث پڑھایا کرتے تھے، لیکن احادیث کی کتب کے اوراق آپ اتنی بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس طرح اوراق بدلتے تھے۔ آپ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ حضور کے شہر میں ورق کے اندر جو کڑک ہوتی ہے اس کی آواز بھی ادب میں برداشت نہیں ہے، اور آپ کے پاس نیاب نسل کے گھوڑے تھے، لیکن امام مالک کبھی ان پر سوار نہیں ہوئے تھے۔ اس شہر کے ادب کا مقام یہ ہے کہ 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ دست بستہ کھڑے ہو کر صرف عاجزانہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ شہر مدینہ میں انوارات اور تجلیات کا عالم تو یہ ہے کہ 8 پہر اس شہر میں دن رہتا ہے، رات نہیں چھاتی۔ میں وہاں بیٹھ کر اس چیز کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے پڑھا تھا کہ نیو یارک کبھی نہیں سوتا، لیکن شاید لکھنے والے نے بیت اللہ کا طواف اور صحن مدینہ میں عاشقوں کا ہجوم نہیں دیکھا ہوگا۔ اور وہ کیا کسی عاشق شاعر نے لکھا، نور رخ سرور کا عجب جلوہ دیکھا۔ 8 پہر اس کوچہ میں دن رہتا ہے، اور یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، عاشق کے دلوں سے اٹھتا دھواں ہے جو چھایا ہوا ہے۔ یعنی اگر تمہیں کبھی مدینہ میں رات چھاتی نظر آئے، اول تو وہاں رات نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں لگے کہ یہ اندھیرا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ رات ڈھل گئی ہے، یہ تو عاشقوں کے دلوں سے اٹھتا ہوا دھواں ہے جو چھا گیا ہے۔ اور ان دونوں شہر میں فرق جو میں نے خود محسوس کیا وہ یہی ہے کہ وہاں متقیوں کو بھی اللہ کے جلال سے روتے اور بلکتے دیکھا، اور یہاں گنہگاروں کو بھی ان کی رحمت پہ مچلتے دیکھا۔ اللہ کے گھر میں جلال ہے لیکن مدینہ میں جمال ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ ایک ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے،